بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا دار ارقم میں اجتماع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل محنت اور اللہ کی بے بہا رحمت نے جب مکے کی سرزمین پر اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جو کہ صفا پہاڑی پر تھا، اس مقصد کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالی حق کی ہدایت دیتا وہ اسی مکان میں آتا اور اسلامی تعلیمات سے آگہی حاصل کرتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہی مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ کی قیام گاہ اور اسلامی دار الصدر یہی دار ارقم رہا۔ ان 3 سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی، چنانچہ اب صحابہ جہاں مناسب سمجھتے جمع ہو جاتے۔ علی الاعلان حق کی دعوت۔ قریش شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، چنانچہ تمسخر اور مذاق اڑاتے، زبانی تکلیف پہنچاتے، مگر بحیثیت قوم آپ کو مٹانے کے درپے نہیں ہوئے تھے۔ البتہ قریش میں کچھ ایسے شرارت پسند لوگ بھی تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف آ نکلے اور انہوں نے صحابہ کو سختی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک بدبخت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے قبائل کو نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لے آؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔ یہ سنتے ہی تمام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا، تف ہے تجھ پر، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چچا تھا، لیکن جس طرح آپ کی ہر بات کو دل کی گہرائی سے ماننے، آپ کے ایک اشارے پر جان نشاور کرنے، آپ کے ساتھ صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آگے رہے، اسی طرح آپ کی تکذیب، آپ کو تکلیف پہنچانے، مذاق اڑانے اور آپ سے بغض و عداوت میں ابو لہب سب سے آگے رہا۔ اسی دشمنی میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دلوائی، جو آپ کی نبوت سے پہلے اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، تاکہ ان کے طلاق دیے جانے سے اللہ کے رسول کو صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی کہ دونوں صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000
10,000 انبیاء اور رسول کے صحابہ میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی زوجیت میں ایک کے بعد ایک کسی نبی کی 2 صاحبزادی آئیں اور ذو النورین کہلائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، لیکن جب آپ نے علی الاعلان لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اسی زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی چھوٹی سی جماعت پر عام مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ آپ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں لوگوں کے گھر جا جا کر توحید کی خوبی سمجھاتے اور بت پرستی سے لوگوں کو منع فرماتے، زنا، قمار بازی، جھوٹ، خیانت، چوری اور ڈاکہ زنی جیسی بری عادتوں سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور اور گھمنڈی تھی، اپنے اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب اور طریقہ کار کی برائی سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا فرق بھی ایک ضروری چیز تھی، جبکہ اسلام ایک عام بھائی چارہ قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا ہے، یہ برابری بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و عظمت جس کا تمام ملک عرب قائل تھا، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی عبادت کے لیے عرب کے تمام قبائل مکہ آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی سے روکتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ ان لوگوں کی نگاہ میں یہ تھا کہ اپنی عزت و عظمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے سردار اور عزت دار لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس علی الاعلان تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور اس تحریک کو جڑ سے مٹانے کی ٹھان لی۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے 4تھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا، ہم کو احمق، نادان اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو اچھے ڈھنگ سے نرمی کے ساتھ ٹال دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیال لوگوں کی بغض و عداوت کی آگ دن بدن بڑھتی رہی، چنانچہ ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، آپ کا شرف، آپ کی بزرگی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے معبودوں کی برائی، اپنے باپ داداؤں کو جاہل اور بے وقوف کہنا کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور دشمنی کا ایک اثر پڑا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے چچا کی جان، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری مدد اور حمایت سے کنارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت نم آنکھوں اور درد بھرے دل سے یہ فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں، اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا کہ اے چچا کی جان، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی مدد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری مرتبہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ
یہ عمارہ ابن الولید قریش کا نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری پوری قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور جس قبیلے میں کوئی بے کس و بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنو ہاشم اور تمام بنو المطلب نے لبیک کہا۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب آپ کے دشمنوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ اور ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ لوگوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک بھینگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ شخص صابی یعنی بے دین اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا یہ کون شخص ہے، معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، یقیناً اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے اے لوگو، یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام اور جنت کی طرف بلاتے تھے اور ابو لہب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا تھا۔